موجودہ نظام تباہ ہو چکا ہے، اس سسٹم میں مسائل حل نہیں ہو سکتے، سسٹم ریسیٹ کیے بغیر بہتری نہیں آئے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ملک کی پہلی اکنامک سمٹ سے خطاب، کہا نئے انتظامی یونٹ یا صوبے ہی اس مسئلے کا حل ہیں، نئے یونٹس نہ بنے، نئی لیڈرشپ نہ آئی تو کام نہیں چلے گا۔ آبادی ٹائم بم ہے لیکن اسے روکنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا، نوجوان اپنا حق مانگ رہے ہیں، لیپ ٹاپ سے نوجوانوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا، یہ نوجوان اکٹھے ہوئے تو سب الٹ دیں گے، خدارا سیاستدان اپنے اختلافات کو بھلا کر ملک کا سوچیں۔ سیاستدان نظام ٹھیک نہیں کریں گے تو فیلڈ مارشل کی محنت کا فائدہ نہیں، نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو بہتری کا امکان بھی نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا فیلڈ مارشل نے بارہا کہا ہے کہ جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے، نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلہ عدالتیں کریں گی، حکومت مدت پوری کرے گی، وزیر داخلہ رہوں گا، وزیر خارجہ نہیں بنوں گا۔ اکنامک سمٹ نے انتظامی یونٹ بنانے کی حمایت کر دی، چیئرمین یونائیٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر نے کہا سسٹم میں غلطیاں ٹھیک کرنا ہوں گی، ہم پر ہاتھ رکھیں برآمدات دگنی کر دیں گے، پاکستان $200 ارب برآمدات کی صلاحیت رکھتا ہے۔ معروف قانون دان احسن بھون نے کہا ہمارا آئین نئے صوبے بنانے کی اجازت دیتا ہے، کسی علاقے کو وفاقی علاقہ قرار دے سکتے ہیں، صوبوں کی حدود تبدیل کر سکتے ہیں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی ہر ریجن کو صوبہ بنانے کی تجویز، پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا پنجاب آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 180 ممالک سے بڑا ہے، اسی لیے گورننس کے مسائل کا شکار ہے، موجودہ رفتار سے ملک کا مستقبل روشن دکھائی نہیں دیتا۔ محسن نقوی نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بہترین کارکردگی دکھائی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں دو ٹوک اعلان، بولے کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری عوام کریں گے، الیکشن کا فیصلہ بلٹ نہیں بیلٹ سے کریں، ووٹ کی چوری نہ چھپائی جائے، عوام کو حاکمیت سمیت تمام حقوق دلائیں گے، کشمیر میں امن اور انصاف چاہتے ہیں، الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلائیں گے۔ ریلیف کے دروازے بند، حکومت نے پھر پیٹرول بم گرا دیا، ڈیزل $2.42، پیٹرول $1.09 مہنگا، ڈیزل $394 4 فی لیٹر ہو گیا، پیٹرول کی نئی قیمت $336.15 مقرر، پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 31 جولائی کے لیے ہوں گی۔ سعودی عرب کی عالمی بحری اتحاد کی جانب بڑی پیش رفت، 43 ممالک کا دفاعی اجلاس، میری ٹائم اتحاد پر اتفاق ہو گیا، بحیرہ احمر، باب المندب اور خلیج عدن کی سلامتی پر مشاورت، سعودی عرب اتحاد کا بانی اور مستقل ہیڈ کوارٹر ہوگا، 14 ممالک کا اتحاد کی حمایت میں مشترکہ اعلامیہ، پاکستان، کویت، بحرین، قطر، ترکی، مصر، اردن، یمن شامل، آزادی، جہاز رانی اور عالمی تجارت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، بحیرہ احمر اور باب المندب کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، اردن کی جانب سے عرب و اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کی تجویز کا خیر مقدم کیا، دونوں وزرائے خارجہ کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ صدر آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، محسن نقوی نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان پر بریفنگ دی، دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بریفنگ، صدر مملکت نے کہا پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا ہنگامی دورہ امریکہ، صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سے اہم ملاقاتیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ایران پر مشاورت، سعودی وزیر دفاع نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا، خالد بن سلمان نے کہا سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی چاہتا ہے، ایران نواز عراقی ملیشیاؤں نے ریڈ لائن پار کی، اسی لیے جواب دیا۔
مشرق وسطی میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ مصر کی بندرگاہ پر ڈرون حملہ، 2 جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی گیس ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ عراق میں حملہ سعودی عرب کا حق دفاع ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی سعودی عرب پر حملے کی شدید مذمت۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ مذاکرات پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا، سفارتکاری ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ پاک کویت دفاعی معاہدہ پاک سعودی معاہدے سے مختلف ہے۔ اردن اور بحرین کے ساتھ بھی مضبوط دفاعی تعاون موجود ہے۔ ایران کے 9 شہروں پر امریکی فوج کے شدید حملے، بوشہر، بندر عباس اور کشم جزیرے میں خوفناک دھماکے۔ آبادان، ابو موسیٰ اور کیش کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حملے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملوں کا جواب ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران پر حملے 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی مزید سخت کر دی۔ 20 تجارتی جہاز واپس موڑنے کا دعویٰ۔ ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ، پاسداران انقلاب کے مطابق 3 امریکی F-35 طیارے تباہ اور 3 کو نقصان ہوا۔ کارروائی میں متعدد امریکی افسران سمیت تکنیکی اور امریکی ملٹری بیس کی دیکھ بھال کا عملہ بھی مارا گیا۔ ایران کا اپنے ہرمز بند رکھنے کا اعلان۔ ایران جنگ پر امریکی قیادت میں شدید اختلافات۔ NBC نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ شدید برہم، قومی سلامتی کے اجلاس میں شدید غصے کا اظہار کیا۔ جوہری پروگرام، آبنہ ہرمز اور میزائل خطرات پر اتفاق رائے نہ بن سکا۔ بلوچستان کے علاقے خزدات میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، فتنۃ الہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق فورسز نے بارود سے بھری 2 گاڑیوں بھی تباہ کر دی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بلوچستان میں کوئلہ کان کا افسوسناک حادثہ، 11 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ریسکیو آپریشن جاری، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان۔ حکومت کا حفاظتی انتظامات کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ۔ لاہور میں ایک خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی، باغبان پورہ میں 3 منزلہ مکان گر گیا۔ ایک ہی خاندان کے 11 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ خستہ حال مکان میں 3 بھائی مقیم تھے۔ سالگرہ کے لیے بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ تینوں چھتیں TR گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ جاں بحق 11 افراد کی نماز جنازہ ادا مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کے بہترین علاج کا حکم۔ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کی اہم مشاورتی بیٹھک۔ رانا ثناء اللہ، امیر مقام قمر زمان کائرہ، فیصل ممتاز راٹھور اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور دونوں جماعتوں کے درمیان حالیہ کشیدگی اور بیان بازی کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق لیگی وفد کی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات ہوگی۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ٹروتھ کمیشن بنانے کی قرارداد منظور، رپورٹ آنے تک احتجاج ختم کرنے اور شرپسند عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی سفارش۔ شہید پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان کو سعودی عرب سے بڑا مالی ریلیف، $5 ارب کا قرض 3 سال کے لیے رول اوور۔ سعودی ڈپازٹس $8 ارب تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق $5 ارب رول اوور کرنے سے فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا، سودی ادائیگیوں میں بھی نمایاں کمی آ گئی۔ مانسون کا 5واں سپیل، لاہور میں کہیں ہلکی کہیں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ موسمیات کا الرٹ، پنجاب اور KP میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کر دی گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، مری، گلیات، کشمیر اور بلائی KP میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، کڈو بیراج پر ایک ہی روز میں 42,819 کیوسیک اضافہ،
حفاظتی بندوں پر دباؤ بڑھ گیا، ہیڈ پنجنت پر زمینی کٹاؤ، سرور آباد کی بستی کا بڑا رقبہ دریا برد ہو گیا، آبادیوں کی منتقلی جاری۔ تو میری بیٹیوں، میری بچیوں، آپ یقین رکھو کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کی ترقی کو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اگر ایک خاتون پہلی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے، ایک خاتون چیف جسٹس بن سکتی ہے، تو ایک خاتون آئی جی نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی ہے۔ یہی عزم لے کے آج آپ نے اپنے گھروں کو جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کی ترقی کا عزم، کہا اللہ کے فضل سے ترقی کا سفر کوئی نہیں روک سکتا۔ پنجاب میں آج جرائم کم ترین سطح پر ہے۔ مریم نواز کی لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں شرکت، پریڈ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 7 اضلاع میں گرین بس سروس کا افتتاح بھی کیا، کہا گرین بس سے عوام کو بہترین، سستی اور معیاری سفری سہولت میسر آئی۔ صوفی شاعر حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد جاری، شاہ لطیف ادبی کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اور پاکستان کے لیے خوشخبری، ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ بھارت کے نیرج چوپڑا اور شری لنکا کے رامیش بھی فائنل میں پہنچ گئے۔ گولڈ میڈل کا مقابلہ آج ہوگا۔